سورہ نور کی تعلیم قرآن مجید میں بہت تاکید کے ساتھ بتائی گئی، اور یہ احکامات وَفَرَضْنَاهَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ شروع کے 2 رکوع میں تو زنا اور اس کی تفصیلات ہیں، سزا کی اور باقی معاملات کی۔ آگے چل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون، دوسرے رکوع ہی کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا حکم اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت سے دیندار لوگ بھی اس آیت پر عمل نہ کر کے بے حیائی پھیلانے میں شریک ہیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بہت سے جو دیندار بھی ہیں، جو پردہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بے حیائی پھیلا رہے ہیں؟ وہ خود جو پردہ کر رہا ہے، جو پاک دامن ہے، لیکن بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید میں فحش چیزوں کا، بے حیائی کی باتوں کو بند کرنے کا، ختم کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی خبر ہو، اس کو مشہور ہی نہ ہونے دیا جائے، دبایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو وائرل نہ کیا جائے، ان کو ذکر نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کو ختم کرنا اس کا تذکرہ بند کر دو، تو ایسی خبروں کو آگے پھیلایا نہ جائے۔ اگر پھیلانا ہو تو اس وقت پھر اس کی جو حد شرعی ہے، سزا کی ساتھ اس کا اطلاع ہو، خاموشی سے چھپا دیا جائے۔ اور اگر بتانا مقصود ہو تو کیا ہوگا کہ بھئی اس شخص نے یہ کام کیا تھا، اب شریعت کے مطابق 100 کوڑے لگ رہے ہیں یا اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے، تاکہ بے حیائی کے کام کی شہرت کے ساتھ ساتھ وہی شہرت اس بے حیائی کے روکنے کا سبب بنے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیمات ہے قرآن کی، جس پر ہمیں عمل کرنا نصیب نہ ہو سکا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خبر آئی کہ وہاں یہ ہو گیا بے حیائی کا، یہ فلاں بندے نے، وہ کوئی بھی مشہور آدمی ہو، اور اس کو ہم نے جناب آگے وائرل کرنا شروع کر، دیکھو جی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی کی ترغیب میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ ہم بے حیائی کو پھیلانے میں، عذاب علیم کی بشارت میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب بھی اس قسم کی خبریں روز بروز ہم اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ کہیں بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ بار بار سن کے ان کی کراہت ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جائے گی، ہم یوزڈ ٹو ہو جائیں گے۔ پھر وہ برائی ہمیں برائی نہیں لگے گی، اور پھر نفس اور شیطان پیچھے ہیں، وہ ہمیں بھی آگے کہیں بڑھا دیں گے۔ ہم نہیں بڑھے، ہماری اولادوں کو بڑھا دیں گے۔ تو نقصان تو ہے ہی مسلمانوں کا کہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ ایسی خبر پھیلانی ہی نہیں چاہیے۔ اگر پھیلانی ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اس کی ہولناک سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے اعلان کے ساتھ ہو، تاکہ اس کا انسداد، روک تھام آٹومیٹیکلی ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کہیں کسی کی بے حیائی کی خبر مل جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا بغیر شرعی ثبوت اور سزاؤں کے، یہ ہمارے لیے بے حیائی پھیلانے کے برابر ہے۔ تو بہت ساری نیک پاک دامن عورتیں اور نیک مرد بے حیائی پھیلانے میں اس انداز میں باطل کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اور ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے۔ اب کہیں قرآن مجید کی ایک تصویر آئے گی واٹس ایپ کے اوپر، وہ گڈر کے اوپر رکھا ہوا ہے، یا اور ایسی کوئی بات، کوئی غلط بات، بہت بری بات، اور نیچے لکھیں گے لعنت کر کے شیئر کریں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ ان باتوں کو ختم کرنا چاہیے کہ وائرل کرنا چاہیے۔ پھر کسی قادیانی کی یا کوئی اور باطل کی کوئی بات ہوتی ہے، کسی بھی باطل کی، وہ مسلمانوں کے حلقے میں نہیں پہنچا سکتے، وہ میرے اور آپ کے گھر نہیں پہنچا سکتے۔ اب وہ اس عنوان سے بھیج دیتے ہیں کہ ہم باطل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتائیں یہ ہو رہا ہے جی۔ جہاں تک وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، ہم پہنچاتے ہیں، ان کی بات کی تشہیر کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اندھیرا اگر ہے نا تو شور مچانے سے اندھیرا 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 دور نہیں ہو جائے گا، وہاں روشنی جلا دیجیے، اندھیرا خود بھاگ جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ حیا کی، نیکی کی، مثبت بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، دوسری باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔